السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نواز رشادی چینل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ رمضان کی مناسبت سے زکوٰۃ کے مسائل پیش کیے جا رہے ہیں اور یہ ویڈیو زکوٰۃ کے مسائل کا تیسرا حصہ ہوگا۔ پہلے کے 2 حصوں کو آپ ہمارے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا مسئلہ یہ ہے، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ سونا چاندی پر زکوٰۃ ضروری ہوتی ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے۔ ایک بندہ ایسا ہے جس کی دانت میں کوئی تکلیف ہونے کی وجہ سے سونے یا چاندی کے تار دانتوں میں لگائے گئے ہیں، یا بدن کے کسی ایسے حصے پر سونے چاندی کا استعمال کیا گیا جہاں سے اس سونے اور چاندی کو آسانی کے ساتھ نہیں نکالا جا سکتا، تو اس سونے اور چاندی کے تار پر زکوٰۃ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، چونکہ سونے اور چاندی کی وہ تار بدن سے اس طرح متصل ہوتی ہے گویا وہ بدن کا جز بن جاتی ہے، اس کو آسانی کے ساتھ نکالا نہیں جا سکتا، اس لیے وہ سونے اور چاندی کی تار مال نامی نہیں رہتی، اس پر زکوٰۃ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح کا ایک مسئلہ ہے، کافر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، آپ صدقات سے، خیرات سے یا پھر کسی اور طریقے سے کفار کے ساتھ احسان کا معاملہ کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ صرف مسلمان کا حق ہے۔ زکوٰۃ اگر ادا کرنی ہے تو صرف مسلمان کو دینا پڑے گا، کسی کافر کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تیسرا مسئلہ ہے، اگر کسی کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ضروری ہے کیا یہ بول کر دینا یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یا پھر مستحق زکوٰۃ کو، جس کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، ہم اسے صرف یہ کہہ کر کہ بھائی یہ پیسے رکھ لے، میرے طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، گفٹ ہے، یا پھر عید کا موقع ہے، عیدی ہے، اس طرح کے الفاظ بول کر زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کے الفاظ بول کر زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس مستحق زکوٰۃ غریب آدمی کو یہ کہہ کر دیں کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، بلکہ آپ نے تحقیق کر لیا، آپ کو پتا چلا کہ یہ مستحق ہے زکوٰۃ کا، تو آپ اسے یہ عیدی ہے میرے طرف سے یہ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں، میرے طرف سے آپ کے لیے یہ تحفہ ہے یہ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں، یہ چیز میرے طرف سے آپ کے لیے ہبہ ہے یہ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ ہے بول کر دینا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ زکوٰۃ کی نیت کر لیں، جو بھی ادا کر رہے ہیں وہ زکوٰۃ کی نیت کر لینا ادا کرنے والے کے لیے کافی ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، زکوٰۃ تو مستحق زکوٰۃ ہی کو دینا ہے، مالدار کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن بہت بار ایسا ہوتا ہے اولاد تو مالدار ہے لیکن اولاد باپ کو نہیں دیکھتی، باپ غریب ہے، تو اس صورت میں مالدار اولاد کے رہتے ہوئے غریب باپ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مالداری اولاد کے ساتھ ہو گئی، باپ کا مال الگ ہی ہے، اولاد کا مال الگ ہے، تو اس صورت میں اولاد کے مال کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، صرف باپ کو دیکھا جائے گا۔ اگر باپ غریب ہے تو اس کی مالدار اولاد کے رہتے ہوئے بھی اس غریب باپ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے، زکوٰۃ میں صرف پیسے ہی دینا ضروری ہے یا پھر اس کے کپڑے بنا کر زکوٰۃ کی جو رقم ہے اس رقم سے کپڑے خرید کر کپڑے غربا میں تقسیم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں یہ کر سکتے ہیں۔
لیکن ضروری ہے کہ آپ مستحق تک وہ کپڑے پہنچائیں۔ صرف زکوٰۃ کی رقم سے کپڑے لے لیے اور جسے چاہے دیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کی رقم سے جو کپڑے خریدے جاتے ہیں وہ مستحق زکوٰۃ افراد تک پہنچائے جائیں۔ اگر ایسا کر سکتے ہیں تو زکوٰۃ کی رقم سے کپڑے خرید کر دینا جائز ہے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باڑھ آ جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، ندی آ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں بہت سارے گھر والے بے گھر ہو جاتے ہیں، ان کا سارا ساز و سامان بہہ کر چلا جاتا ہے، تو فساد زدگان جو حضرات ہوتے ہیں، فساد سے متاثر جو افراد ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ تو ان لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ بہتر ہے کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے، اور وہ لوگ مستحق ہیں زکوٰۃ کے، اس لیے کہ وہ بہت پریشان رہتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ان کا سارا ساز و سامان بہہ کر چلا گیا ہو اور وہ زکوٰۃ کے مستحق ہو چکے ہوں۔ فساد آنے کے بعد، سیلاب آنے کے باوجود بھی اگر کوئی مالدار ہی ہے اور اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے تو پھر اس کو نہیں دے سکتے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک بندہ مقروض ہے، اس کے اوپر قرض ہے، تو اب اس کے قرض کو ادا کرنے کے لیے کوئی بندہ زکوٰۃ دے۔ مجھ پر 1,00,000 روپیہ قرض ہے، کوئی بندہ کہے کہ مولانا آپ کا جو 1,00,000 روپیہ قرض ہے، یہ قرض میں دے دوں گا آپ کی طرف سے، اور یہ کہہ کر زکوٰۃ کے پیسے دے دے۔ مثال دے رہا ہوں، میری مثال، صرف مثال دے رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ ہے جس کے اوپر قرض ہے، اور قرض کے پیسے میں جا کر کہوں کہ تیرا قرض میں دے دیتا ہوں بول کر میں زکوٰۃ کے پیسے قرض میں دے دیا، اور وہ فرد جس کا قرض میں ادا کر رہا ہوں وہ حقیقت میں زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو اس صورت میں اس بندے کے قرض کو زکوٰۃ کی رقم سے ادا کرنا جائز ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کسی بندے کے پاس موجود ہے، اس رقم کے ذریعے ان پیسوں کو لے کر وہ تبلیغ میں جانا چاہتا ہے، جماعت میں نکلنا چاہتا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوئی، وہ بندہ اپنی زکوٰۃ کسی مستحق زکوٰۃ کو غریب کو دے دیا، اب وہ غریب ان پیسوں کے ذریعے، ان زکوٰۃ کے پیسوں کے ذریعے سے جماعت میں جانا چاہے تو جا سکتا ہے، لیکن خود زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ کی رقم الگ سے نکال کر اب ان پیسوں کو لے کر میں جماعت میں چلا جاؤں گا، اگر کوئی اس طرح کہتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ مستحق تک ان پیسوں کو دینا ضروری ہے۔ اب جس کو رقم دی جا رہی ہے وہ ان پیسوں کو لے کر جماعت میں نکلنا چاہے تو نکل سکتا ہے۔ اسی طرح کا ایک مسئلہ ہے کہ ایک بندہ ایسا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوئی اور وہ زکوٰۃ نکالا، زکوٰۃ کا حساب کیا، دیکھا کہ 1,00,000 2,00,000 روپیے زکوٰۃ ہو رہے ہیں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ان 1,00,000 2,00,000 روپیوں سے حج کر لوں، اس لیے کہ حج بھی تو ایک عبادت ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی کرتا ہے، زکوٰۃ کے پیسوں سے حج کرتا ہے، تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ ضروری ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ تک اپنی زکوٰۃ کو پہنچائے۔ ہاں، جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اسے زکوٰۃ دینے کے بعد مستحق زکوٰۃ ان پیسوں کو لے کر اگر حج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زکوٰۃ کے صحیح مسائل سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔